چلتے ہیں جی سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے یہاں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کفار کو۔ یہ مضمون وہی چلا آ رہا ہے کہ اے کافرو غور تو کرو، اگر ایران جیت گیا اور روم ہار گیا تو تم نے اس سے نتیجہ نکال لیا کہ شرک کا عقیدہ یہ سچا عقیدہ ہے اور توحید کا عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے جی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تھوڑا کبھی غور بھی کر لیا کرو اس فتح میں اور اس شکست میں، جتنا تم نے غور کیا ہے اتنا ہی غور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر کرتے تو اتنی غلط بات تم نہ کہتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان کافروں نے اپنے ہی دل میں، فی انفسہم کا معنی کیا بنے گا؟ اپنے ہی دل میں، اپنے ہی دلوں میں، اپنے ہی جی میں۔ لم یتفکروا، انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے تفکر نہیں کیا، کیا اتنا بھی انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا۔ وما بینہما الا بالحق، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے پیدا نہیں کیا الا مگر بالحق کی، حق کے ساتھ۔ سارے آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، بتائیں اس زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی اٹھا کے دکھائیں کہ یہ چیز اس رب نے بیکار بنائی، بے مقصد بنائی، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی اٹھا کے دکھا ہی نہیں سکتا، پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اس رب کی بنائی ہوئی ہر چیز با مقصد، ہر چیز اپنے پورے کمال کے ساتھ، اپنے پورے جوبن کے ساتھ، اس میں کمال ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں مقصدیت ہے۔ کیا ان کافروں نے اتنا بھی کبھی غور نہیں کیا؟ اور آگے وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہر چیز کے لیے رب نے ایک کیا رکھی ہے؟ اجل۔ ایک ہے موت کی صورت میں اجل اور ایک ہے قیامت کی صورت میں اجل۔ ہر چیز پر موت آنی ہے، ہر چیز پر کیا آنی ہے؟ موت۔ کیا ان کافروں نے کبھی اتنا بھی غور نہیں کیا؟ اگر یہ اتنا سا بھی غور کریں اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کے اور دیگر چیزوں کے اندر اگر غور کریں اور پھر ہر چیز کی مقصدیت پر غور کریں اور پھر ہر چیز کی ایک اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس پر غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہو جائے، اور یہ کافر مان لیں کہ شرک غلط ہے اور توحید کا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لوگوں میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ ملاقات، ربہم اپنے رب کی، لکافرون کیا کرتے ہیں؟ انکار، اور ضرور انکار کرتے ہیں، بہت زور دے کر انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ تو اگر اس کائنات کے اندر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ کس پر غور کیا جائے جی؟ بولیے گا ذرا۔ کائنات پر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن دو ہے، ایک یہ قرآن ہے جس کو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ قرآن ہے جو اس کائنات کی شکل میں ہے۔ یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ بھی ایک کھلا قرآن ہے۔ اس کے اندر ذرہ ذرہ، بولیے گا کیا ہے؟ بولیے گا کیا ہے؟ قرآن۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، اور اس کا بھی ایک پیغام ہے۔ بولیں ذرا، اس کا بھی ایک کیا ہے؟ پیغام۔ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس کا ذرہ ذرہ بول بول کے، چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، اے لوگو خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ مان جاؤ کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے۔